اس کا کوئی وارث ہے مائک پر؟ کوئی صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، آواز بالکل نہیں آ رہی، اب آ رہی ہے آواز میں بڑھا دیا ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل کمال نعمت بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. السلام علی صاحب الدین والسلام والحل والحرام والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا مولانا أبو الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين عزب الله عنكم الرجس أهل البيت طهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وتشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات ارشاد فرما دیجیے. عزیزان محترم، برادران ایمانی، بزرگان قوم، صاحبان فہم و ذکا، ماتمداران و پرساداران خانوادہ عصمت و طہارت، سوگواران سید الشہداء و اصحاب باوفا، خصوصاً میرے ہر دل عزیز نوجوان برادران، انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار عالم اس عبادت عظیم کے طفیل میں جملہ حاضرین کی نیک حاجات کو قبول فرمائے. ہم 10 دعا ہے بارگاہ خدا بندی میں کہ بار الہا حاضرین میں جو بیمار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے. بار الہا یقیناً تو تھوڑے سے نیک کمال کا قبول کرنے والا، بہت سے گناہوں کا بخشنے والا ہے. تجھے واسطہ ہے اس عزائے سرکار سلطان کربلا کا، ہم سے، ہمارے والدین سے، ہمارے مرحومین سے، جانے انجانے میں جو گناہ کبیرہ و صغیرہ سرزد ہوئے ان کی مغفرت فرما. بار الہا اس شب کی تاریخی میں اس فرش عزا نما مصلی پر ان محبان مولا کے ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں. ان ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج قرار نہ دے. ان ہاتھوں پر خصوصاً بھاؤ نگر کی تمامی بستیوں پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا غفران نازل فرما. یہاں کے ساکنین بالخصوص وہ نوجوانان قوم جو تعلیم و ذریعہ معاش کے سلسلے سے پردیس میں ہے، پروردگار ان کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما،
علماء حق کو جو ذلیل و رسوا کرے اسے ذلیل و رسوا فرما، علماء سو سے ہماری قوم کو بچا۔ پروردگار اگرچہ دشمنان مرجعیت، دشمنان عزاداری قابل اصلاح نہیں تو پروردگار انہیں بھی ذلیل و رسوا فرما، ایران کو سربلندی عنایت فرما، دشمنان عزاداری داعش اور امریکہ کو نیست نابود فرما۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہماری قوم کی جو بہنیں جو بیٹیاں گھروں پر ہیں اسی سال ایام مسرت میں ان کو بہترین کفو عنایت فرما۔ بار الہا کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا دل تڑپ اٹھتا ہے میرے پروردگار، اب یہ منظر نہیں دیکھا جاتا کہ جب ہندوستان اور ہندوستان کے باہر دیکھتے ہیں کہ سارے روزے چمک رہے ہیں، مگر وہ ذات مقدسہ جو دھوپ میں چلی بھی ہیں ان کی قبریں بھی دھوپ میں پڑی ہوئی ہیں۔ بار الہا اب جنت البقیع کا یہ منظر نہیں دیکھا جاتا میرے اللہ۔ کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا یہی ہے پروردگار، ہم مرنے سے پہلے ایک بار جنت البقیع میں بنے ہوئے روزوں کی زیارت کر لیں۔ بار الہا اسی سال اور اسی سال حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، تاکہ آنے والے سال میں اس ایام عزا کا پرسہ ہم اپنے امام کے ساتھ مل کر کربلا معلیٰ میں پیش کریں۔ آپ تمامی حضرات اپنی اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے عظمت محمد وآل محمد میں مل جل کے صلوات ارشاد فرما دیجئے۔ معاف کریے گا میرے عزیزوں، اگر میں اپنی گھڑی کے اعتبار سے دیکھوں تو کل جمع 5، ساڑھے 5، 6 منٹ مجھے ممبر پہ آئے ہوئے الحمدللہ ابھی دعائیہ کلمات کے ساتھ ہو گیا ہوگا۔ اور اگرچہ آپ حضرات ابھی سے میری بات پہ غور نہیں فرمائیں گے تو اتنی دور سے نہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو پائے گا نہ آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو پائے گا۔ معاف کریے، کچھ لوگ بڑے حیرت انگیز طریقے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ حضور والا معاف کریے گا، شاید آپ نے میری بات کو غور سے نہیں سنا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ صلوات با اعتبار تعداد آپ لوگوں نے مل جل کے پڑھی تھی تو بھیا احسان ہوگا ایک صلوات آہستہ سے پڑھ دیجیے آپ، ہم بولا نواز سے سب مل جل کے صلوات پڑھیں۔ بہرحال میں زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا، لیکن بس ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں گزارش کروں گا جو لوگ میدانوں پہ کھڑے ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ فرش عزا پہ جگہ ہے، یہاں آپ تشریف لے آئیں، کیونکہ امام نے فرمایا ہے ہماری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں کو کچھ نہیں ملتا ہے، جو ملتا ہے انکساری کے ساتھ بیٹھنے والوں کو ملتا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے، کیونکہ ڈر لگتا ہے کبھی کچھ باتوں کا آپ برا نہ مان جائیں، لیکن میں کیا کروں سرکار، میں مجبور ہوں اور یہ باتیں میری ذمہ داری ہے کہنا۔ جو لوگ سڑکوں اور چوراہوں پر کھڑے ہیں یا وہاں ٹہل رہے ہیں، اس بات کو وہ یاد رکھیں، یہ مجلس حسین ہے، کسی دادا پیر کا جلسہ نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، کوئی پکنک اسپورٹ نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، کوئی مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین ہے، یہ مقدر سنوارنے کی جگہیں ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو مقدر سنوارنا ہے تو در حسین پہ آنے کی شرط ہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں نے کہا اگر مقدر سنوارنا ہے تو اس در سے مانگنے کی عادت ڈالو، اس در پہ آنے کی عادت ڈالو، یہاں بیٹھنے کی عادت ڈالو، کیونکہ آج مسئلہ یہ ہے، آج ہم ایجوکیشن کے نام پر اور ٹیکنالوجی کے نام پر اتنا ماڈرنائز ہو چکے ہیں نا سرکار، کیونکہ آج زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، ہم موبائل کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، اشتہار کے ذریعے اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس وقت کو یاد رکھیے جب ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کے دور میں عزاداری ہوتی تھی۔ وہ عزاداری کیسی ہوئی؟ وہ عزاداری چلیے 7ویں امام کے دور سے، جب 7ویں امام اپنے گھر اشرا کیا کرتے تھے تو 8ویں امام کو خود بلاتے تھے اور کہتے تھے بیٹا جاؤ میرے شیعوں کے گھر گھر جاؤ اور گھر گھر جا کے یہ اعلان کر دو کہ آج ہمارے گھر پر ہمارے جد کی مجلس ہے۔ تو آپ خود سوچئے، وقت کا امام، ہم تو زیادہ پیسے والے ہو گئے نا سرکار، ہے نا، ہم کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے، وقت کا امام دروازے دروازے جاتا تھا اور یہ اعلان کرتا تھا کہ آج ہمارے گھر پر ہمارے جد کی مجلس ہے۔ دیکھیے ہوتی ہیں مجبوریاں ہوتی ہیں، میں ہمیشہ حسن زن رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں بیچارے جو نہیں آ پاتے وہ مجبوری یا بیماری
بیماری کے بنا پر نہیں آتے. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا سرکار, کچھ لوگ آتے تھے اور کچھ لوگ مجلس میں نہیں آ پاتے تھے. جب وہ لوگ امام سے ٹکراتے تھے تو امام ان سے پوچھتے تھے کہ میرے گھر پر میرے جد کی مجلس ہوئی, تم کیوں نہیں آئے؟ وہ پلٹ کے کہتا تھا مولا یہ کام آ گیا, مولا وہ کام آ گیا. مولا کہتے تھے سنو, سارے کام اپنی جگہ پر ہے, تم فرش عزا پہ نہیں آ پائے تو ایک سعادت سے محروم ہو گئے. پلٹ کے سوالی نے کہا مولا وہ سعادت کون سی ہے؟ کہ یاد رکھو جب مجلس ختم ہو جاتی ہے عزا خانے کے دروازے کے ایک کونے پر فاطمہ کھڑی ہوتی ہے, ایک کونے پر علی کھڑے ہوتے ہیں, اور ہر ایک آنے والے کا سلام کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. سلام کے ساتھ, یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ شہزادی آپ کا شکریہ ادا کرے, شہزادی آپ کو سلام کرے. تو لہٰذا بہرحال مومنین میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ آئی بھی جائیں گے, اور ظاہر سی بات ہے جب آہستہ آہستہ آئیں گے تو آپ بھی لوگ کو پریشان کریں گے. تو لہٰذا پریشان نہ ہونا چاہتے ہیں تو پہلے سے آپ آگے آ جائیے اور صف اول میں جگہ بنائیے. آپ نے اسکول میں بھی دیکھا ہوگا سرکار, جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ صف اول میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال, اور یہ نماز جماعت میں بھی یہ بات ہے کہ صف اول کا زیادہ ثواب ہے. تو بہرحال جو آتے جائیں آ جائیں, اور بہرحال ایک صلوات کا سہارا دیں تاکہ یہاں سے مجلس آگے بڑھتی رہے. سرکار سلامت رہیے. دیکھیے معاف کریے گا, اب آپ لوگوں کی سلوات دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی پوری مجلس سلوات پہ ہی نہ ہو جائے. اب لہذا بات آگے تو سنتے چلیے تاکہ آپ ان فوائدوں کو محسوس کریں, اور تاکہ آپ عشرے کے بعد محسوس کریں کہ ہم کچھ لے کے گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہم تک پہنچا ہے. سلامت رہیے. سلامت رہیے. دیکھیے بات آ گئی تو میں اپنے ہمسن و کمسن تک یہ پیغام پہنچاتا چلوں تاکہ یہ بات یہاں سے مجلس آسان ہو جائے. آج مسئلہ یہ حضور والا کہ آج ہماری یہ نیو جنریشن جو آ رہی ہے, نوجوان پیڑھی, جیسے یہ امام بارگاہ میں آتی ہے, مسجد میں آتی ہے, علم کو دیکھا, تابوت کو دیکھا, تعزیے کو دیکھا, زری کو دیکھا, حریرے کو دیکھا, جھولے کو دیکھا, زلجنا کو دیکھا, علم کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد پکڑتے ہیں اور ایک سانس میں سب کچھ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. مولا یہ بھی دے دو, مولا وہ بھی دے دو, مولا یہاں سے دے دو, مولا وہاں سے دے دو, مولا محرم میں دے دو, مولا محرم میں نہیں تو سفر میں دے دو, اور سفر میں نہیں تو مولا وہ 8 ربیع اول کی الوداعی مجلس سے پہلے پہلے مولا دے دو. خوب دعائیں مانگتے ہیں, اور کمال ہے بابا صرف دعائیں نہیں مانگتے, رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں. جب نیکسٹ ایئر یا کسی اور پروگرام میں یا مجلس میں ہم سے ٹکراتے ہیں تو کہتے ہیں قبلہ آپ کو یاد ہے نا, آپ اس والی مجلس میں آئے تھے. ہاں ہاں آیا تھا حضور, تب سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اب تک دعا ہی قبول نہیں ہوئی. بھاؤ نگر والوں یاد رکھنا, عقائد کی روشنی میں پہلی اور آخری شرط ہی یہی ہے کہ اگر مولا کو مانتے ہو تو مولا کی بھی مانو. نہیں بات تو پہنچے گی. اگر مولا کو مانتے ہو تو مولا کی بھی مانو. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, سنیے گا حضور والا, بالکل بیدار ہو گئے. ایک لفظ آپ کے لیے تحفہ ہوگا مجلس کا, ایک لفظ اب میں تحفے کے طور پر خدمت کروں گا. امام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ, ویری ویری امپورٹنٹ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ صلوات ہے. صلی اچھا میں تو سرکار سب کو دیکھ رہا ہوں نا. اب کوئی گھر سے قرآن پہ قسم کھا کے آیا تھا کہ مولانا چاہے حدیث سنا لیں, سلوات نہیں بھیجنا تو نہیں بھیجنا. لیکن میں فوائد کو آپ کو سناؤں گا. سلوات میں تو آپ نے بہت جملے سنے ہوں گے, آج اس طالب علم سے بھی کچھ جملے سن لیں تاکہ آپ کو ہدیہ ہو جائے اور زندگی بھر آپ سلوات بھیجنے میں بخل نہ کریں. دیکھیے امام نے کیا فرمایا, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ, دیکھیے جملہ سخت ہے, میں پڑھ کے گزر جاؤں گا. حضور والا جو سمجھے گا اسے دعائیں ہیں, جو نہیں سمجھے گا اسے سمجھنے کی دعائیں ہیں. میں تو بہت قریب سے پڑھ کے نکل جاؤں گا, اس سے بڑا جملہ باب سلوات میں کیا پڑھوں. امام نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ سلوات ہے. بابا جان لو گے, سلوات تو وہ عمل ہے جس میں لا شریک بھی تمہارے ساتھ شریک ہے. سلوات تو وہ عمل ہے جس میں لا شریک بھی تمہارے ساتھ شریک ہے. لگتا ہے سرکار کچھ چہرے سوال پوچھ رہے ہیں. چلیے میں
سے رجسٹری کر دیتا ہوں تاکہ سند پختہ ہو جائے. قرآن مجید میں آئے سلوات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باہر والے بھی سلوات پڑھیں تھوڑا سا مل کے. ہاں بالکل آمادہ رہ کے سنیے گا. بھئی آئے سلوات کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ سلوات بھیجتا ہے, اس کے ملائکہ سلوات بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, تم بھی سلوات بھیجو. یعنی قرآن نے بتا دیا بھئی ایمان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے وہ سلوات نہیں بھیجتا. بھئی آیت پڑھی ہے, آیت کی کوئی روایت تو ہے نہیں. کیا آپ کہتے حضور والا ضعیف ہے اور کسی راوی کے کندھے پہ آپ سوار کر کے اور کسی قبرستان میں لے جا کے دفنا دیں؟ نہ بابا, آیت ہے نا, آیت کہتے ہیں اے ایمان والو, اے ایمان والو, اے ایمان والو, تم بھی درود بھیجو. جملہ تو بابا بہت بڑا میں پڑھ کے نکل گیا. میں نے کہا سلوات تو وہ عمل ہے جس میں لا شریک بھی تمہارے ساتھ شریک ہے. تمام عبادات میں احکام شریعہ میں جو عبادت سپرلیٹیوٹی پر فائز ہے, کون سی نماز, کون سی عبادت ہے؟ وہ ہے نماز. نماز کے لیے کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عمود الدین, الصلاۃ معراج المومنین, الصلاۃ نور المومنین. نماز دین کا ستون, نماز مومن کی معراج, نماز مومن کا نور. بہت بڑی عبادت ہے, سب سے بڑی عبادت ہے. خوش ہو جائیے گا, ہوگی سب سے بڑی عبادت, مگر اللہ نہیں پڑھتا. میں کتاب معلم سے پڑھ رہا ہوں, کتاب معلم سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کتاب معلم سے پڑھ رہا ہوں. بھائی نماز عبادت ہے, اللہ نہیں پڑھتا. روزہ عبادت ہے, اللہ نہیں رکھتا. زکات عبادت ہے, اللہ نہیں دیتا. حج عبادت ہے, اللہ نہیں کرتا. خمس عبادت ہے, اللہ نہیں دیتا. لیکن واحد عمل سلوات وہ ہے جو اللہ پہلے خود پڑھتا ہے, بعد میں تم سے کہتا. سلوات وہ عمل ہے جو اللہ پہلے خود پڑھتا ہے. اچھا سب خوش نہ ہو, قرآن میں اللہ سلوات مومنوں سے پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے. یہ اگر منافق ڈھونڈنا ہے تو کہیں اور جا کے نہ ڈھونڈا کرو, بس فرش اعضا پہ یہ دیکھ لو جو سلوات بھیجنے میں بخل کرے. آیت کہہ رہی ہے منافق ہے. یہ تو آیت ہے, آیت نا, میں صرف آیت سے آگے کچھ نہیں پڑھوں گا. اب سوال کیا تھا کہ قبلہ بہت دعائیں مانگتے ہیں. اچھی بات ہوگی اگر اس مائک کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں میری آواز میری قوم کی ماں اور بہنوں تک جا رہی ہوگی تو یہ بات ان کی تحفہ ہوگی, کیونکہ مردوں کے مقابلے پر قوم کی عورتوں کا دامن بہت وسیع ہوتا ہے منتوں اور دعاؤں کے معاملات میں. ہم سے بہتر دعا ہمارے حق میں ہماری قوم کی مائیں الحمدللہ بہنیں کرتی ہیں. اگر یہ جملہ تک پہنچ جائے تو بڑے کام کا ہوگا. سوال کیا قبلہ بہت دعائیں مانگتے ہیں, دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ, یہ تھوڑا اونچا سنتا ہوں میں, سلوات ہے. سلوات ہے. امام نے فرمایا جب کبھی بھی تم دعا مانگنے کا قصد کرو, جب کبھی بھی تم دعا مانگنے کا ارادہ کرو, اول میں سلوات پڑھو, دعا مانگو, آخر میں سلوات پڑھو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہ اول کو قبول کر لے, آخر کو قبول کر لے, بیچ کی بات کو چھوڑ دے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا نوید آبی صاحب نے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا؟ وہ نہ سنے, دلیل ہے میرے پاس, اور جھوم جائیں گے دلیل پر آپ, مجھے یقین ہے وہ سنے گا. کیوں؟ چونکہ وہ سریع رضا ہے. مجلسی مجمع ہے, مجلسی مجمع سریع رضا ہے. میں 99% جگہ پر سریع رضا کے ایک معنی پڑھتا ہوں. میں تو کل کہہ چکا ہوں نا 1% لوگوں میں نے آپ کا شمار کیا ہے. جو باتیں میں کہیں نہیں پڑھتا یہاں پڑھ رہا ہوں, سب جگہ سناتا ہوں سریع رضا کے ایک معنی, آپ کو سناؤں گا دو معنی. ایک علماء نفسیات نے جو بیان کیے ہیں, ایک لغوی معنی. سریع رضا ماشاءاللہ جو لوگ دعائیں کمال پڑھتے ہیں وہ لوگ پہنچ گئے ہوں گے. سریع رضا, سریع رضا کے معنی کیا ہے؟ علماء نفسیات لکھتے ہیں کہ سریع رضا کے معنی ہے ماں سے بھی جلدی راضی ہونے والا.
نہیں قسم خدا کی جتنی محنت میں اکیلا کر رہا ہوں اتنی محنت آپ سب مل کے کر لیں تو انشاءاللہ نسلوں میں جائے گی آج کی مجلس۔ ماں سے بھی جلدی راضی ہونے والا، ماں کتنی جلدی راضی ہوتی ہے؟ سیکنڈوں کا معاملہ ہے، ماں منٹ میں پورا نہیں ہونے دیتی۔ ماں نے دیکھا بچے نے حرکت کری، ڈانٹا، غصہ بڑھا، مار دیا۔ مارنے کے بعد جیسی ماں دیکھتی ہے کہ بچے کی پلکیں بھیگنے والی ہیں، میں کہاں سے لفظ بتاؤں، ان پلکوں کے بھیگنے سے پہلے ماں آگے بڑھ کے بچے کو کلیجے سے لگا دیتی ہے، تو جو ذات ماں سے بھی 70,000 گنا جلدی راضی ہو جائے۔ جملے سنیں گے دعا پہ تو سنیں جملے سرکار، میں بتاؤں اپنے نظریے سے دعا کیا ہے، پڑھنا میری ذمہ داری، سمجھنا آپ کی ذمہ داری، اپنے نظریے سے کہتا ہوں دعا ایک دستک ہے، کھٹکھٹاتے رہیے۔ ارے بولے جیسے مولا نے زبان دی ہے، میں نے کہا دعا ایک دستک ہے، کھٹکھٹاتے رہیے، کھٹکھٹاتے رہیے، کھٹکھٹاتے رہیے۔ اگر یقین ہے کہ گھر کے اندر کوئی ہے تو کھولے گا ضرور، یا علی۔ اگر یقین ہے بھائی جان کہ گھر کے اندر کوئی ہے تو کھولے گا ضرور۔ تمہارا کام ہے تم مانگو، ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے تمہاری اولاد کو مل جائے۔ جملے کا استقبال بھاؤ نگر میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا میرے بھائی؟ ہو سکتا ہے تمہیں نہ ملے تمہاری اولاد کو مل جائے۔ یاد رکھنا جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر، جس طرح بچے کے بار بار ہٹ کرنے پر ماں نہیں دیتی، چونکہ ماں جانتی ہے کون سی چیز کس موسم میں بچے کو فائدہ دے گی۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ ماں جانتی ہے کون سی چیز کس موسم میں بچے کو نقصان دے گی۔ جس طرح بچے کے بار بار ضد کرنے پر ماں نہیں دیتی، اسی طرح اللہ بھی نہیں دیتا۔ جملہ سنیے گا، اسی طرح اللہ بھی نہیں دیتا۔ اللہ جانتا ہے کہ کون دولت پا کر فرعون بنے گا، کون خدیجہ بنے گا۔ سلامت رہیے، جیت رہیے۔ اللہ جانتا ہے کون دولت پا کے فرعون بنے گا، کون دولت پا کے خدیجہ بنے گا۔ تو لہٰذا اس پہ بھروسہ رکھو، دعا مانگے۔ کل جناب کمیل کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، دعا پہ تو بہت جملے سنے ہوں گے، لیکن دنیا بھر کی فصاحت و بلاغت جس دعا کی ایک جملے پہ قربان ہو جائے، آج وہ جملہ آپ کی زمین پہ پڑھنے جا رہا ہوں، بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کی ساری فصاحت بلاغت دعا کے جس ایک جملے پہ قربان ہو جائے۔ جب جناب کمیل نے پوچھا تھا مولا دعا کیا ہے، بس میں سے جملے سے اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے آگے 15 منٹ پڑھنا ہے یا 25 منٹ پڑھنا ہے، فیصلہ آپ کر لیجئے گا۔ جملہ ضائع نہ ہو جائے، مجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ خطابت کا جملہ نہیں، یہ مولا کا جملہ ہے۔ میں دیکھوں گا کس میں کتنا ذوق قدم ہے، کون سمجھتا ہے مولا کے اس جملے کو۔ اور یہ تو میرا ذاتی نظریہ حضور والا کہ فضائل کے اس گوشے پر اگر علی والے خوش نہ ہوں گے تو پھر کیا بنو امیہ کی اولاد خوش ہوگی؟ یہ سارے مولا کے چاہنے والے دیوانے بیٹھے ہیں۔ اب دعائے کو میں نچوڑ سنا رہا ہوں، اور قسم مولا کی خون جگر دے رہا ہوں آپ کی زمین پر، اور لے جائیے حضور والا تحفہ۔ اور کوئی جگہ نہیں چاہیے آپ سے، جگہ ان سے لوں گا جیسے مجھے زبان دی ہے، اپنی علم پہ ناز نہیں، ان کی عطا پہ ناز۔ سنیے، جب جناب کو میں نے پوچھا مولا دعا کیا ہے، پلٹ کے کہا اے کمیل، اول تو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جملہ سن لے، جہاں جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے سروں کو اٹھائیے، استقبال کریے گا۔ میں جملہ آپ کے حضور میں صرف کرنے جا رہا ہوں کہ اول تو کمیل، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جانے کی ڈر لگ رہا ہے کہیں جملہ ضائع نہ ہو جائے، میری محنت کی لاج رکھ لینا اور میرے حق میں دعا کر دینا کہ جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ اے کمیل، اول تو دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہاں مگر تم نے پوچھا ہے تو سنو، دعا وہ ہے جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا، مانگنے والا قرضدار نہیں ہوتا۔ یہ ہے بھاؤ نگر کی سماج، جیتے رہیے۔ بھیا معاف کریے کہ سامنے لڑکے کھڑے ہیں، کوئی صاحب جا کے ان کو ہٹا دے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے لڑکوں کو دیکھ کر۔ ایک صاحب کھڑے ان کو ہٹا دے کہ نا فرش اعظم پہ جگہ یہاں بیٹھے ہیں،
ورنہ میرے سامنے سے ہٹ جائیں. ان لڑکوں کو سامنے سے ہٹا دیجیے. بولیے ہٹیے سامنے سے, جائیے ہٹیے سامنے سے. ایک سلوات ہو پڑے محمد والے محمد پر. کیا کہا مولا نے کہ دعا وہ ہے جسے دینے والا شرمندہ نہیں ہوتا, آئے ہوئے مانگنے والا قرضدار نہیں ہوتا. آج نہیں ہے کل لے لینا, کل نہیں ہے پرسوں لے لینا, اگلی تاریخ کو لے لینا. اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آ جائے. چچا جان اگر آج میری آپ چند روپیوں سے مدد کر دیں گے تو کسی بھی موڑ پہ تقاضا کر لیں گے. قبلہ 3 سفر کو بھاونگر میں آئے تھے, اتنے روپیوں سے مدد کی تھی, پیسے واپس کریے, ہے نا. لیکن اگرچہ میری مجلس کا کوئی جملہ آپ کے دل کو چھو جائے, چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور مجھے آپ دعائیں دے دو, کتنا ہی جھگڑا کیوں نہ ہو جائے, کبھی یہ نہ کہو کہ دعائیں واپس کرو. جملہ سنیے گو حضور والا, کیونکہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس وقت اکثریت وہ لوگ بیٹھے ہیں جو آفیشل ورک, فیلڈ ورک اور بزنس مین حضرات ہیں. اب جملہ سنیے گو حضور والا. میں اکثر جملہ کرتا ہوں, جو اللہ سے نہیں مانگتے نا یہ تو شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے. قرآن پڑھوں گا, قرآن سناتا ہوں. جو اللہ سے نہیں مانگتے, اچھا اللہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم, تم دعا مانگو. جملوں کی قدر کریے گا, اہل ادب تشریف فرما ہے. تم دعا مانگو, میں دعا کا قبول کرنے والا ہوں. ارے بھیا آپ غور تو فرمائیے, تم دعا مانگو, میں دعا کا قبول کرنے والا ہوں. اور اگر دعا نہیں مانگو گے تو آیت کہہ رہی ہے ان قریب ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. مانگو مانگو بھائی, غور تو کریے, آیت کہہ رہی ہے اللہ کر مانگو. دنیا والے مانگنے پہ ناراض ہوتے ہیں, اللہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا. دنیا والے مانگنے پہ ناراض ہو جاتے, اللہ نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا. جملہ سنیے گا, حالانکہ جملہ کہہ دیا, کچھ ہمارے بزرگان کے دل کو نہ چھو جائے, کوئی برا نہ مان جائے, صرف وضاحت کر دیتا ہوں قرآن سے. میں نے یقیناً کہا کہ جو لوگ اللہ سے نہیں مانگتے نا یہ تو شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے. جائیے قرآن اٹھا کے دیکھیے. شیطان معاف کریے گا حضور والا, شیطان کوئی پیدائشی شیطان نہیں تھا. شیطان کا اصلی نام تھا عزازیل, بعد میں پڑ گیا ابلیس. ابلیس بنا ہے لباس سے. اللہ جانے کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں. ابلیس بنا ہے لباس سے. سروں کو اٹھاؤ, مجھے دیکھو. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ میرا لباس ہے, میں نہیں ہوں. اس کے اندر جو ہے وہ میں ہوں. یعنی جو باہر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو وہ شیطان ہوتا ہے. ارے میں تو سامنے کی باتیں پڑھ رہا ہوں حضور والا. شیطان کوئی پیدائشی شیطان نہیں تھا. شیطان کا نام تھا عزازیل, بعد میں پڑ گیا ابلیس. کب پڑا؟ ابھی تک کسی اور چہرے پر ہو رہا, کیونکہ جو رحمت خدا سے مایوس ہو جائے وہ شیطان ہوتا ہے. بارش ہو رہی تھی, کچھ لوگ شکوہ کر رہے تھے. ارے میں تو آیت پڑھ رہا ہوں سرکار, کیوں ہو رہی ہے؟ نہیں, صحیح پہ سجادے اٹھا کر دیکھیں, امام نے فرمایا, چوتھے امام نے, اللہم لیس فی حکم کا ظلم ولا فی نقمت کا اجرۃ. اے میرا اللہ جس کے حکم میں ظلم نہیں ہے, ولا فی نقمت کا اجرۃ, اور وہ اللہ جو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. بھائی سزا دینے میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو مجرم کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو. تم کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے وہ رب العالمین ہے. کیا کہا امام نے؟ چوتھے امام نے, اللہم لیس فی حکم کا ظلم. پروردگار تیرے حکم میں ظلم نہیں ہے. بارش اس کی مصلحت کا حصہ ہے. بارش تو یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی, جو پانی کی بارش میں آج در حسین تک نہ آ پایا, کل تیروں کی بارش میں حسین تک کیسے جاتا؟ یہ لوگ کہتے کاش ہم کربلا میں ہوتے. تو بارش بھی امتحان لے لیتی ہے سرکار. سنیے جملہ امام نے کیا کہا, اللہم لیس فی حکم کا ظلم. پروردگار کے حکم میں ظلم نہیں ہے. آپ کو ظاہری طور پہ لگتا ہے وہ ہم نے کھیتی باڑی کی تھی, بزنس کیا تھا, تو فصل کا نقصان ہو گیا, زیادہ بارش ہو گئی. کل ہو سکتا ہے کوئی کاشتکار
दारोई शिकवा करे। और कल बड़ी बारिश हो गई और हमारी फसल बर्बाद हो गई। ओ अहमक होश के नाखून खरीद, तू कह रहा जुल्म हो गया, तू तो बो के एक बीज आया था, ये 70 किसने बनाए? अल्लाह भी कह रहा है हमारी मसलहत पे भरोसा करके सो जाओ, मैं वादा करता हूं भूखा उठाऊंगा तो जरूर, भूखा सोने नहीं दूंगा। अरे आप जुमले जाया कर रहे हैं सरकार, जरा आप भी मिलजुल के एक सलवात मुझे सुनाइए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मिलके आवाज से आवाज मिलाए, थकिए नहीं, जियो या अल्लाह सलामत रखे। तो हुजूर वाला मैं जुमला जो कह गया उसकी वजाहत तो कर दूं और 2 जुमले कह के इंशाल्लाह आज थोड़ा जल्दी इजाजत दे लूंगा आपसे, सुन लीजिए। क्योंकि कभी कभी हुजूर वाला होता है सरकार की मजलिस ज्यादा तवील हो जाए तो लोग बाद में कहते किबला ने अच्छी तो पड़ी मगर लंबी पड़ती, ये भी एक मसला हुजूर वाला, अब क्या किया जाए। तो खैर बहरहाल आप लोग घड़ी को ना देखा करें, क्योंकि मुझे डर लगता है अभी कुछ लोगों को बैंकों की लाइन में लगना पड़ा, ये कहीं मजलिस में घड़ी देखने की सजा तो नहीं थी। तो लिहाजा जब तक देखिए इससे अच्छी इबादत आपको क्या चाहिए, जब तक यहाँ बैठे हो ना बुग़्ज़ करोगे, ना हसद करोगे, ना ग़ीबत करोगे, ना बुराइयां करोगे। अच्छा आप क्या सोच रहे हो, सिर्फ 10:15 पर सिर्फ भावनगर में मजलिस हो रही है, दुनिया के कोने कोने में इस टाइम मजलिस हो रही है। अब भी तुम्हें हुसैन समझ में नहीं आया? एक वक्त में हुसैन ने करोड़ों लोगों को गुनाह से बचा के रखा है, एक वक्त में, 24 घंटे में नहीं, एक वक्त में। लब्बैक या हुसैन, सलामत रहिए, जीते रहिए। को सलामत रखे। सुनिए, मैं तो सोच रहा सरकार जल्दी से जल्दी मजलिस को खत्म कर दूं, लेकिन जब मिंबर की बुलंदी से कुछ माहौल देखता हूं तो बड़ा अजीब, क्योंकि न्यू जनरेशन है, सेंसिटिव खतीब हूं। मैंने क्या देखा, भैया ने अपने जोश से नारा लगाया, आधे आधा बोले, आधों ने आधा हाथ उठाया, आधे आधा खा गए। क्या मुसीबत है सरकार। एक जुमला मेरा हमेशा याद रखिएगा, हमेशा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लाइव टेलीकास्ट हो रहा, हो सकता है ये जुमला उठ के पूरे गुजरात में फैल जाए, लेकिन जुमले की कदर करिएगा हुजूर वाला। देखिए, गैर मज़ाहिब के सामने जहां अलीयुल वलीउल्लाह हमशियों की पहचान है, वहीं अगर आज एंटी टेररिज्म के सामने अगर कोई नारा सबसे बड़ी मिसाल बन के खड़ा है, अभी खामोश हो, अभी खामोश हो, वाहिद नारा लब्बैक या हुसैन है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं, जो भले ही सड़कों पर, चौराहों पर यहाँ खड़े होकर माइक से मेरी आवाज सुन रहे हैं, लिसन मी प्लीज केयरफुली, ठहर के सांस लेके मेरे जुमले को सुन लो। जो मुझे देख सकते हैं सर को उठाओ, देखो मुझे, मैं हाथों को जोड़ के कहता हूं मेरे कौम के जवानों, गुजारिश है आपसे कि अगर रात में भी सोया करो तो कम से कम 5 बार कहकर सोया करो लब्बैक या हुसैन। क्यों? क्यों? कब? वो इसलिए कि जो कहते कहते सो जाओगे, वही कहते कहते उठाए जाओगे। मैंने कहा जो कहते कहते सो जाओगे, वही कहते कहते उठाए जाओगे। क्यों? कहा वो इसलिए कि आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। हाथ ऊंचे, थके नहीं, कोई नहीं, कोई जवाब नहीं, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। जीत रहिए, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाईजान आप सबसे करीब है मेरे, मैंने मिंबर की बुलंदी से देखा, बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, आपने खुद देखा होगा, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसने नहीं कहा लब्बैक या हुसैन।
اب نوید آبادی سے بھاؤ نگر کی زمین پر لبیک یا حسین کا ترجمہ بھی سن لو. لبیک یا حسین کا مطلب ہی یہی ہے. مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے, غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے, حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے, بغض کرتے تھے اب نہیں کریں گے. بھائی کی زمین کھائی تھی لوٹا دیں گے, بہنوں کا حق لیا تھا لوٹا دیں گے, اما وقت کی زمینیں کھائی تھی لوٹا دیں گے. یہ ہے لبیک یا حسین. کمال یہ نہیں کہ ہماری زبان بولے, کمال یہ ہے ہماری روح بولے, کمال یہ ہماری روح بولے. بہرحال اس زاویے کے میں کل مکمل کروں گا. میں اس بات کو یہاں منقطع کر رہا ہوں کہ آخر میں بھول جاؤں تو مجھے کوئی صاحب یاد دلا دینا کہ آخر میں کیوں کہہ کے نکل گیا کہ جو دعا نہیں مانگتے شیطان سے آگے بڑھتے ہیں. دعا سنیں گے, دعا کیا ہے. اکثر خطبہ سے دعا کا ایک باب سنا ہوگا, بچے ہوئے 10 سے 15 منٹ کے اندر یہ جملہ مجھ سے بھی سن لو. سنو گے نا مجھے نہ, میں سمجھ رہا ہوں میری مجلس کے علاوہ بھی کہیں اور بھی مجلس ہو رہی ہے بارہ. چلیے خیر, وہ بھی ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے, جو اس ذکر میں شریک ہے وہ مجھے دیکھے. میں بتاؤں دعا کیا ہے. آئے ہیں جناب موسیٰ کوہ طور پر, جیسی بدتمیز قوم جناب موسیٰ کو ملی, ایسی بدتمیز قوم کسی نبی کو نہیں ملی. مانیے کہ حضور والا جیسے بنی اسرائیل نے بدتمیزی میں PhD کی ہو, ایسی بدتمیز قوم. اکثر جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار, ایک تو یہ بدتمیز قوم, اوپر سے یہ ان کا نقلی اللہ میاں, یہ فرعون, پروردگار دونوں نے بڑا پریشان کر رکھا ہے. پروردگار اس قوم کو تو میں سنبھال لوں گا, اس کو کیسے سنبھالوں, اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے. پروردگار ایک کام کر, کہ کیا, کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے, 2 دن کے لیے اس کی روٹی بند کر دو. نہیں, جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو میرا پسینہ تو نظر آ رہا ہے نا, تو میری محنت کی لاز رکھنا تھوڑی سی. کیا کہ پروردگار 2 دن کے لیے اس کی روٹی بند کر دو, اس سے پتہ چل جائے کہ خدا کون ہے. آواز خالق کائنات آئی, موسیٰ فرعون اپنا بندہ ہونا بھولا ہے, میں خدا ہونا نہیں بھولا. فرعون اپنا بندہ ہونا بھولا ہے, میں خدا ہونا نہیں بھولا. اور بھئی بدتمیز قوم تھی نہیں تھی. جب جناب موسیٰ بنی اسرائیل کی 12 قوموں کو لے کے آگے دریا نیل کے کنارے پر, یہ 17 کلومیٹر کا ایریا, یہ نہریں ٹکرا رہی ہے سرکار, یہاں سے وہاں یہاں سے وہاں, کنارے لا کے کھڑا کر دیا. موسیٰ کی ایک صحابی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا, پیچھے مڑ کے کیا دیکھا, فرعون آ رہا ہے, فرعون کا لشکر آ رہا ہے. پلٹ کے کہا موسیٰ اگر مروانا ہی تھا تو وہیں مروا دیا ہوتا. پتہ نہیں بھائی, میں تفسیر پڑھ رہا ہوں, میں تفسیر پڑھ رہا ہوں, ہے مجلس ہو رہی ہے میرے بھائی. کہا موسیٰ اگر مروانا ہی تھا وہیں مروا دیتے. اب کہاں جائیں, آگے جائیں تو مصیبت, پیچھے جائیں تو مصیبت. موسیٰ نے کہا رکو بات کرنے دو. کہا آپ کیا بات کرو, بات کرنا تو پہلے سے کر کے رکھتے. کہا رکو بات تو کرنا, اب ہو گئی بات, اب کیا ہوگی بات. ارے رکو تو, ارے اب کیا رکنا, جو انداز میرا ہے وہی انداز وہاں پر تھا, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر زمانے کا صحابی اپنے دور کے نبی کو ایسے ہی پریشان کرتا ہوا آیا. آئے ہائے بھائی, جاہل ہے کہ نہیں ہے بھائی, ایمرجنسی ہے, مصیبت ہے, ٹھہر جا سانس لے لے, بات کرتے چلنا سر. نہیں اب کوئی بات نہیں ہوگی, پہلے سے بات بھی نہیں کرو تو کہا اچھا کر لو بات. پروردگار کیا کروں, کہا تمہارے ہاتھ میں ایسا تو ہے, مارو. مارا, بن گیا راستہ. دریائے نیل کی زمین وہ واحد زمین ہے جس نے ایک بار سورج دیکھا ہے. اس سے قیامت تک اب سورج دیکھنے کو نہیں ملے گا. کہا چلو چلو, کہا نہیں. کہا کیوں, کہا ہم 12 قومیں ہیں. مجھے یقین ہے جتنے اندر ہیں مجھے سن رہے ہیں. ہم 12 قومیں ہیں, 12 راستوں سے جائیں گے. انصاف سے بتائیے بھاؤ نگر والوں, بدتمیز ہے کہ نہیں ہے بھائی. ایمرجنسی
ہم نے تو کہہ دیا بدتمیز نہیں بھیا، تھے تو جاہلوں کے بھی باپ، لیکن بات بڑی بڑی لکھی کر گئے۔ موسیٰ نے کہا جاتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں موسیٰ، جو قوم بھی پہلے نکل گئی قیامت تک اس کی نسل یہ فخر کرے گی سب سے پہلے نجات ہم نے پائی تھی۔ تو کرنا کیا ہے؟ کہ 12 قوم میں 12 راستہ بناؤ۔ کہ پروردگار کیسی قوم دے دی، 12 راستے پر گئے، اگر کل تک بھی داد جملے کا حق نہیں ادا ہونے والا۔ 12 راستے بن گئے، نکلو، نکل گئے، بیڑا پار ہو گیا۔ اس وقت اس زمانے میں قوم کتنی؟ 12۔ اس وقت امام کتنے؟ جاگو جاگو جاگو، ارے بھیا بھاؤ نگر والے بولے نا، جب ایک امام 12 قوموں کا بیڑا پار کرا سکتا ہے تو کیا 12 امام ایک قوم کا بیڑا پار نہیں کرا؟ جب ایک امام 12 قوموں کا بیڑا پار کرا سکتا ہے۔ آخری بات میں نے ختم کر دی مجلس، توبہ لے جاؤ آج کی مجلس کا۔ جناب موسیٰ آئے کوہ طور پر، آنے کے بعد کہتے پروردگار، ہاں کلیم، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، وقت کا نبی، کہا جی کلیم، پروردگار یہ بتائیے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ یہ جو مجھے مجمع سن رہا ہے نا، 99% 9 مجمع کو نتیجہ پتا ہے، لیکن آج نوید آبی نتیجے سے نتیجہ سنائے گا۔ ایک کوہرام برپا ہوگا اس عزا خانے کے اندر، ایک منظر آنے والا ہے جو 5 سال تمہیں یاد رہے گا۔ چلیے صرف 5 منٹ کے لیے سنیے، پروردگار میرا پڑوسی کون ہوئے گا؟ جیسی آواز آئی میرا پڑوسی کون ہوئے گا، لیکن میں جانتا ہوں میں کس کیفیت میں پڑھ رہا ہوں، طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے۔ کون ہوئے گا؟ آواز خالق کائنات آئی، موسیٰ فلاں شہر میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں رہنے والا قصائی۔ جیسے ہی سنا قصائی، جناب موسیٰ کی بجلیاں کانپنے لگی، گھبرائے وہیں بیٹھ گئے۔ جو موسیٰ بجلی کڑکنے سے نہ ڈرتا ہو، ارے جوانوں جملے کی نزاکت میں جاؤ، ایسا جواب آیا موسیٰ کانپنے لگے۔ کانپے موسیٰ، کیوں کانپے موسیٰ؟ کہ پروردگار قصائی میرا پڑوسی، دیکھیے آپ غور نہیں فرما رہے، شاید آپ تھک گئے، نہیں آپ غور تو فرمائیے۔ موسیٰ کو تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ قصائی جنت میں پہنچ گیا، بہت سے جائیں گے، یہ بھی چلا گیا، بھائی بہت سے جائیں گے، بھائی معاملہ یہ نہیں ہے کہ قصائی جنت میں چلا گیا، قصائی جنت میں گیا تو گیا، میرا پڑوسی بن گیا۔ نہ بھائی نہ، میں تو کھول کے پلاؤں گا، شاید میں بات پہنچا نہیں پایا، اب بات پہنچائیے۔ یاد رکھیے گا کہ دلی میں مکان ہونا اور ہوتا ہے، راشٹرپتی بھون کے بغل میں ہونا اور ہوتا ہے۔ اب سمجھے نا، اب سمجھے نا۔ موسیٰ کو تعجب اس بات میں نہیں، قصائی جنت میں پہنچ گیا، جنت میں پہنچا تو میرا پڑوسی بن گیا۔ پروردگار کیسے؟ ختم ہو رہی ہے مجلس، جاؤ خود پتہ لگا لو۔ چلے موسیٰ پہنچے، میں جانتا ہوں میں اس وقت اتنا ڈسٹرب ہو رہا ہوں باہر کی آوازوں سے، بہرحال یہ شاید اس سے پہلے ہوتا ہوا آیا ہوگا یا پہلی بار ہو رہا ہوگا، بہرحال سنیے سنیے، بس مجھے دیکھیے، مجھے تو آپ سے محبت ہے، میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھتے رہیے۔ چلے جناب موسیٰ، نہیں بھائی پلیز آپ لوگ مجھے دیکھیے، آپ ساری محنت آپ کے لیے۔ پہنچے جناب موسیٰ، کیا دیکھا؟ گوشت کاٹ رہا ہے، تولا بیچا دیا، تولا بیچا دیا۔ پروردگار یہ میرا پڑوسی، ٹھہرو، اب چہرے کھلنے والے ہیں۔ تولا کاٹا بیچا، تولا کاٹا بیچا، اس زمانے کے اعتبار سے جو عبادت ہوتی تھی، گیا عبادت کری لوٹ کے آیا، پھر کاٹا تولا بیچا، صبح سے شام ہو گئی، فوج کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے جیسے ہی مغرب کا وقت آیا جناب موسیٰ آگے بڑھے، اس کی دکان پہ آئے، دکان پہ آ کے کہتے ہیں میں اس شہر والوں کے لیے انجان ہوں، جھوٹ نہیں بولا، شہر والوں کے لیے موسیٰ انجان تھے، موسیٰ کے لیے شہر والے انجان نہیں تھے۔
پتہ نہیں کتنے لوگ لفظوں کو سمجھ میں سرکار. تو کہا میں شہر والوں کے لیے انجان ہوں. قصائی نے پوچھا تو چاہتے کیا ہو؟ کہ بس یہ چاہتا ہوں ایک رات کے لیے تمہارا مہمان ہو جاؤں, جیسے ہی سننا تھا مہمان ہو جاؤں. چھری کو ایک طرف رکھا, کھڑا ہوا, موسیٰ کو گلے سے لگایا, موسیٰ کو گلے سے لگایا. موسیٰ نے دل میں کہا پروردگار تیرا شکریہ, جنتی ہونے کی ایک علامت تو مل گئی. کہ مہمانوں کے آنے پہ منہ نہیں بناتا, مہمانوں کا استقبال کرتا ہے. یعنی جو مہمانوں کے آنے پہ منہ بنایا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جنتی تو نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال مہمان تو آتا ہے, اپنا رزق لے کے آتا ہے, 70 نعمتیں لے کے آتا ہے, 70 بلائیں لے کے جاتا ہے. افسروں کو اٹھاؤ, ختم ہو گئی بات. جناب موسیٰ کو گھر لے آیا. اچھا آپ لوگ ماشاءاللہ بزنس مین ہیں نا, آپ لوگ کو لہذا میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو یہ مثال سمجھانا آپ لوگوں کی توہین ہے, میں ایکسپلین نہیں کروں گا. دیکھیے جب اسٹاف ملتا ہے تو اسٹاف کی باتیں ہوتی ہیں. آئے ہائے 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 ہائے, بھائی ظاہر سی بات ہے نا, بزنس مین ملے گا وہ بزنس کی باتیں کرے گا, ڈاکٹر ملے گا ڈاکٹری کی باتیں کرے گا, انجینئر, مولوی ملیں گے وہ مولوی صاحب کی باتیں کریں گے. تو ذرا سوچو, جو کلیم اللہ ہو, جو اللہ سے باتیں کرتا ہو, وہ قضائی سے بات کرے تو کیا کرے؟ ارے آپ جملوں کو محسوس کریے. اللہ جانے, مجھے تو مجلس ختم کرنا ہے کیونکہ وقت ہو گیا. آخری جملہ ہے آج کے مجلس کا. سوچا تو مولا عباس کے حوالے سے کچھ پڑھوں گا, لیکن باہر کا ماحول مجھے پڑھنے کے لیے منع کر رہا. اب سنیے یہاں سے 2 جملے. باتیں ہوتے قصائی کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ میرے مہمان, میں آپ کا میزبان, 10 منٹ کا ٹائم دیجئے, میں یوں گیا اور یوں لے کے آیا, یوں آیا. موسیٰ نے کہا خدا حافظ, میں خود گھڑی دیکھ رہا ہوں, مجبوری ہے. سنیے, نیکسٹ آفٹر 10 منٹس, 10 منٹ کے بعد قصائی لوٹ کے آیا. موسیٰ پھر گھبرایا. کیوں گھبرائے؟ موسیٰ نے کیا دیکھا, وہ مسکرا رہا ہے. مجلس ہو رہی ہے میرے بھائی, مجلس ہو رہی ہے, وہ مسکرا رہا ہے. موسیٰ حیران پریشان آگے بڑھ کے کہتے ہیں صبح سے شام ہو گئی تجھے دیکھتے دیکھتے, میں نے تجھے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آئے ہائے آئے ہائے, آخر وجہ کیا ہے کہ تو مسکرا رہا ہے؟ کب وجہ کو میں نے بہت شارٹ کر دیا, کب وجہ کچھ نہیں, وجہ بس اتنی سی ہے کہ میری ایک ماں ہے. میں نے کہا 99% مجمع کو نتیجہ پتا ہے, نتیجے سے وہ نتیجہ آئے گا کہ سکٹ کلو دماغ کے دروازے کھل جائیں گے, ایک کوہرام برپا ہوگا, اور جس تک جتنی جلدی بات پہنچ جائے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دینا کہ بات آپ تک پہنچ گئی. چلیے سروں کو اٹھائیے. کہا میری ماں ہے, اور یہ جملہ آپ کے چہرے بتا دیں گے کون اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے. جملہ پہنچ جائے اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا. آخری جملہ مجلس تمام. کہتا ہے موسیٰ سے میری ماں ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا اپنی ماں کو معذور دیکھا. ایک کنیز لایا تھا, ماں کا خیال نہیں رکھتی تھی, اس کو آزاد کر دیا. شادی اس لیے نہیں کری کہیں زوجہ کی اور ذہن منتقل نہ ہو جائے, ماں کا خیال نہ کر پاؤں. بس میرا کام یہ رہتا ہے دن بھر میں سے آتا ہوں, وقت نکال کر اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں. موسیٰ نے کہا تو اس میں کون سے مسکرانے کی بات ہے؟ کہا مسکرانے کی بات یہ نہیں ہے, مسکرانے کی بات یہ کہ جب میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں تو بڑی عجیب عجیب دعائیں دیتی ہے. جاگو جاگو اللہ, میں زبان کی عبادت کا موقع دینے جا رہا ہوں. اللہ اکبر, بڑی عجیب عجیب دعائیں دیتی ہے. کہا کیا دعائیں دیتی ہے؟ کہ جب میں کھانا کھلاتا ہوں تو مجھ سے کہتی ہے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کرے. موسیٰ نے کہا تو اس میں کون سے مسکرانے کی بات ہے؟ کہ مسکراہٹ اور ہنسی اس دعا پہ نہیں آتی, آتی ہے تو اس دعا پہ آتی ہے جب میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں, اپنے کمزور ہاتھ ہوا میں ہلا ہلا کے کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے, اللہ تجھے جنت میں موسیٰ. مجلس یہ نہیں ہے, مجلس تو یہ ہے بھاؤ نگر والوں, اگر ہماری ماں ہمارے لیے دعا کرے تو جنت میں نبی کا پڑوسی بنا دے, تو جس قوم کے لیے خود حسین
میں بس دو دعائیں بڑی مشہور ہیں، ایک باپ کی دعا، ایک ماں کی دعا۔ باپ کی دعا کو علمدار کہتے ہیں، ماں کی دعا کو عزادار کہتے ہیں۔ ماں کی دعا کو عزادار کہتے ہیں، ماں کی دعا ہے۔ ہم ختم ہونے والی دعا نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے یہاں، کہتے ہیں کہ بلا ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں، ہوش کے ناخن خریدیے۔ حسین کی ماں کی دعا وہ بھی تھوڑی سی، بس وقت نہیں، ختم کر دیا۔ دعائے زہرا، ایک صلوات کا آپ سہارا دے سکتا ہے، بس ختم کر دی میں نے مجلس۔ بلند آواز سے لائے کرو، علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، جیو مولا سلامت رکھے تمہیں۔ علیم مولا یا سلامت رکھیے۔ فاطمہ کی دعا، اور کب مانگی گئی یہ دعا؟ بابا کون روئے گا میرے لال کو؟ میں آنے والی مجلس میں اس روایت کی وضاحت کروں گا، لیکن حکم ہوا ہے کہ قبلہ مولا عباس کے مسائل پڑھ دیے جائیں۔ میں شہادت عباس تو نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں شہادت عباس سال میں بس ایک بار پڑھتا ہوں، 8 محرم کو، اور اس دن تو کیفیت یہ رہتی ہے کہ میں مر جاؤں یا سننے والے مر جائیں۔ لیکن اہل بھاونگر تشریف فرما ہے، ممبر پہ ہوں، ایک دل کی بات بتاؤں، میں نے کیا دعا مانگی ہے؟ مولا اگر مجھے موت آئے تو 10 محرم کو موت آئے، کیونکہ جب میرے جنازے پر میری بیٹی نہیں روئے گی نا، میری بیٹی جب حسین سکینہ کے باپ کو روئے گی، جب میرے جنازے پر میری زوجہ نہیں روئے گی نا، میرا بیٹا نہیں روئے گا نا، حسین کو روئیں گے، تب ایک ذاکر حسین ہونے کا حق ادا ہوگا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے۔ سب کا دل چاہتا ہے موت آئے تو فرش عزا پہ آ جائے، اس سے اچھی موت کیا ہوگی؟ اور خصوصاً جو لوگ زیارتوں میں جاتے ہیں تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں اگر موت آ جائے تو کربلا میں موت آ جائے، لیکن نہیں آتی نا وہاں موت۔ جانتے ہو کیوں نہیں آتی؟ حسین نہیں چاہتے جیسے سغرا کا انتظار جیسے حسین کا انتظار سغرا نے کیا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی باپ کربلا میں آ کے مر جائے، اس کی بیٹی اس کا انتظار کرتی رہ جائے۔ جزاک اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک روایت سن لے، مجلس تمام ہو جائے گی۔ حیدرآباد کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حیدرآباد سے کچھ زائرین پیدل کربلا گئے، پاکستان کے راستے سے، کئی سالوں ہو گئے۔ جب وہ ہمارے مہمان ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ قبلہ ایک بار حیدرآباد کا قافلہ جب کربلا گیا، حسن اتفاق یہ تھا کہ مولا عباس کے سرداب میں کام چل رہا تھا، جہاں اصل قبر ہے مولا عباس کی۔ وہ کہتے جب ہمارے قافلے والے ذریعہ عباس پہ آگے بڑھے تو ہم نے آگے بڑھ کر جو وہاں کے خدام تھے ان سے کہا کہ احسان ہوگا کہ ہمیں نیچے سرداب کی اصل قبر عباس کی زیارت کرا دو۔ اے رونے والوں، آج تیسرا دن ہو گیا تمہیں دیکھتے دیکھتے، تم صرف عباس کا علم دیکھ لیتے ہو تو ایسے روتے ہو۔ جنہوں نے اصلی قبر عباس دیکھی ہوگی ان کا کیا حال ہوا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ خیر وہاں پہ مزدور نیچے جا رہے تھے، ہمیں بھی اجازت مل گئی۔ جب ہمارے زائرین نیچے پہنچے تو جیسے قبر عباس کو دیکھا
تو کیا دیکھا؟ پانی آج بھی وہاں طواف کر رہا ہے۔ جیسے ہی زائرین نے اصل قبر عباس کو دیکھا، لوگ زمین پہ گرنے لگے۔ وہ کہتا انہی زائرین میں سے ایک زائر بھی ہمارے ساتھ تھا جس کے پاس بوتل تھی، جو قبر عباس کا پانی طواف کر رہا تھا، فوراً اس پانی کو بھر لیا، اور بھرنے کے بعد جب ہم اوپر آئے، جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے سوچا کتنا اچھا ہوتا ہم بھی بوتلوں کو لے جاتے، یہ زائر کتنا اچھا ہے، اس کی قسمت کتنی اچھی ہے، اسے قبر عباس کا پانی مل گیا۔ یہ زائرین آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے زائر حسین، ایک قطرہ پانی کا ہمیں دے دے۔ پلٹ کو زائر حسین نے کہا جان مانگو جان دے دوں گا، مال مانگو مال دے دوں گا، پانی نہیں دوں گا۔ وہ زائرین کہتے ہیں ہم کیا دیکھ رہے تھے؟ اس نے ایک دھاگے سے اس بوتل کو باندھا اور سینے سے لگائے رہا، ہم راستے پر دیکھتے رہے کہ نہ خود پی رہا ہے نہ کسی کو پینے دے رہا ہے، ہم یہ سوچتے رہے یہ کرے گا کیا۔ ہم نے آگے بڑھ کے پوچھا تو ہمیں دیتا نہیں، خود پیتا نہیں، اس پانی کا کرے گا کیا؟ کہا دیکھتے جاؤ میں کرتا کیا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا قبلہ جب عراق کی زیارتیں پوری ہو گئی، جب ہم شام میں پہنچے، ہم نے کیا دیکھا؟ کوئی قبر سکینہ پر چادر جلا رہا تھا، کوئی پانیاں جلا رہا تھا۔ ہم نے کیا دیکھا؟ وہ زائر آگے بڑھا، پانی کو کھولا، پانی کا چشمہ قبر سکینہ پہ ڈالا، ایک جملہ کہا سکینہ اٹھو، تمہارے امو نے پانی ماتا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ قیامت کا گریہ ہے، قیامت کا گریہ ہے۔ ہاں ایسے ہی رویا جاتا ہے، ایسے ہی رویا جاتا ہے۔ سکینہ اٹھو، آپ کی امو جان نے پانی بھجوایا ہے۔ سکینہ بڑا انتظار تھا امو جان کب آئیں گے، لو امو پانی لے آئے۔ میں بتاؤں کتنا بھروسہ تھا اہل حرم کو، میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں جہاں جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے، جب میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں نا اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میں 2 رکعت نماز حاجت پڑھتا ہوں اور ان مصائبوں کو پڑھتا ہوں۔ مولا گواہ ہے صبح تک میری مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اب میں وہ مصائب پڑھنے جا رہا ہوں جو یاد کر سکتے ہیں یاد کر لیں، جو ریکارڈ کر سکتے ہیں ریکارڈ کر لیں۔ قیامت کے مصائب ہیں۔ میں شہادت سے بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں 72 کی شہادت سے بڑی شہادت پڑھنے جا رہا ہوں۔ 72 کی شہادت ایک طرف، شام غریبہ میں ہونے والی شہادت یہ ایک طرف۔ سنو گے کربلا کی سب سے بڑی شہادت؟ کوئی کمزور دل والا ہو تو مجھے معاف کر دے، اور خصوصاً اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو وہ مجھے معاف کر دے۔ سن لیجئے گا، جب دربارے بس 2.5 سے 3 منٹ میں میری سما ہو جائے گی، جب دربارے حضرت امیر مختار میں حمید ابن مسلم کو لایا گیا کہ حمید یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا دیکھا؟ کہ مختار میرے سامنے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اللہ 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 اللہ، رونے والوں تمہارا کلیجہ نہیں پھٹتا، اس سے بڑے بھی کوئی مصائب ہوں گے؟ ہمارے سامنے میرے سامنے زہرا کے لال کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ مختار میرے سامنے ضعیف باپ نے جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا۔ مختار میں دیکھ رہا تھا میرے سامنے حسین نے اصغر کے خون کو اپنے منہ پہ ملا۔ مختار میں دیکھ رہا تھا حسین نے قاسم کی لاش کا کوئی ٹکڑا وہاں سے اٹھایا، کوئی وہاں سے اٹھایا۔ مختار نے کہا تو کربلا کا وہ ستم بتا جس کو دیکھ کر تو خود گھبرا گیا ہو۔ کہا مختار تم سن نہیں پاؤ گے، مختار تم مر جاؤ گے۔ مختار نے کہا میرا مرنے کا دل ہے، بتا تو نے کیا دیکھا؟ کہا مختار میں نے کیا دیکھا؟ جب شمر نے حسین کو ذبح کر دیا، اللہ لعنت کرے پسر سعد پر، پسر سعد کہتا ہے فوجوں کو واپس نہ لے جاؤ، خیام حسینی پہ چڑھائی کر دو۔ اے مختار ہم نے کیا دیکھا؟ جیسے ہی چڑھائی ہوئی نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے
मातम करो, मातम करो, मातम करो। अपनी पुष्प पे कुछ सवार करके लाई। जैसे ही मैंने चाहा मैं नाम पूछूं, वो बीबी बाहर आके कहती है भैया तुमने अकबर को उठाया, मैंने सैयद सज्जाद। हाँ हाँ ऐसे ही रोया जाता है, ऐसे ही रोया जाता है। अल्लाह तुम्हारी आवाजों पर रहमतें नाजिल करे। खत्म कर दी मैंने मसाइब। 72 की शहादत से बड़ी शहादत में पढ़ने जा रहा हूं। सरों को उठाओ। मुख्तार जब खैमे जल गए, मैं नहरे फुरात के किनारे टहल रहा था। आखिरी 1 से 1.5 मिनट मैं नहरे फुरात के किनारे टहल रहा था। मैंने क्या देखा, 4 साल का बच्चा छोटे छोटे कदमों से दौड़ता चला आ रहा है। मुख्तार में जमीन पर लेट गया कि कहीं वो बच्चा मुझे देख ना पाए। अजब नहीं, उस बच्चे ने मुझे देख लिया। वो बच्चा आगे बढ़ के कहता है जालिम खड़ा हो जा, जालिम खड़ा हो जा। मुख्तार में खड़ा हो गया। उस बच्चे ने छोटे छोटे हाथों को जोड़ के कहा जालिम अगर कोई सवाल करूं तमाचे तो नहीं मारेगा? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तमाचे तो नहीं मारेगा, आखिरी जुमला है। कब वादा करता हूं तमाचे नहीं मारूंगा, कब बस मुझे नहरे फुरात का रास्ता बता दे। आखिरी नौजवान जो मैदान में खड़ा है, सरों को उठाओ, अपनी अपनी जगह से सलामी पेश करना और मातम कर लेना। मजलिस तमाम हो गई। मुख्तार बच्चे ने कहा मुझे नहरे फुरात का रास्ता बता दे। मैंने कहा नहरे फुरात पर जाकर क्या करेगा? कहा वहां मेरा चचा अब्बास सो रहा है। बच्चे का नाम मुझे किताब में नहीं मिला, लेकिन चचा कहकर बुला रहा है। इसका मतलब ये है मौला अब्बास के भाइयों में से किसी का बेटा है जो चचा कह के बुला रहा है। कहा ये बता तू नहरे फुरात पे जाके क्या करेगा? कहा नहीं तुझे नहीं बताऊंगा, जो कहना है अपने चचा से कहना है। इस जुमले के बाद मुख्तार बेहोश हो गया। अल्लाह जाने भावनगर वालों तुम कैसे फुर्सत होगे, मातम कर लेना। ए मुख्तार मैंने क्या देखा, बच्चा आगे आगे चला। माफ करिएगा कुछ चेहरे मुझे ऐसे नजर आ रहे हैं जो नहीं रो रहे हैं, खुसूसन जो बाहर खड़े हैं जिन्हें रोना नहीं आ रहा। सरों को झुका लो, कयामत के मसाइब में सरों को झुका लो। आखिरी जुमला। मुख्तार मैंने क्या देखा, बच्चा आगे आगे चला, मैं पीछे पीछे चला। मैं ये सोच रहा था बच्चा ये कहेगा खाना नहीं मिला। बदकिस्मत होगा वो बंदा जो इन मसाइबों पे मातम न कर पाए। जरिए हुसैन तुम्हारे सामने है, अगर रोना ना है माफी मांगना हुसैन से। आखिरी जुमले। मुख्तार बच्चा आगे आगे चला, मैं पीछे पीछे चला। मैं ये सोच रहा था बच्चा ये कहेगा खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तमाचे मारे गए, ताजियाने मारे गए, आग लगा दी गई। लेकिन मुख्तार मैंने क्या देखा, वो बच्चा नहरे फुरात के किनारे एक बेबाजुओं वाली लाश पे आया। ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मेरे कलेजे में ताकत नहीं। मैंने क्या देखा, वो बच्चा बेबाजुओं वाली लाश पे आया, अपने दोनों छोटे छोटे हाथ अब्बास के सीने पे रखे। आखिरी आदमी तक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सब मिलके बोले या अब्बास, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना, या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास। आप जुमला सुन लो, मातम कर लेना। मैंने मजलिस तमाम कर दी। मुख्तार मैंने क्या देखा, वो बच्चा नहरे फुरात के किनारे एक बेबाजुओं वाली लाश पे आया। मैं सोच रहा था बच्चा